حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، سالانہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ساز عظیم الشان بے مثال کانفرنس جاری ہے۔ میرے محسن و کرم فرما، جو خندہ پیشانی ہے، چہرہ نورانی ہے، ادائیں نرالی ہیں، عجیب مرد میدان ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، ذی شان بھی ہے، علماء کا قدردان بھی ہے۔ میری مراد مجاہد ختم نبوت جناب حضرت مولانا علیم الدین صاحب شاکر حفظہ اللہ تعالیٰ کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر ایک جلسہ کر کے سیدھا آپ کے پاس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا بیان انشاءاللہ العزیز 3 باتوں پر ہوگا۔ طلباء سے، علماء سے، عوام سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ بیان جو ہے اس بات پر ہوگا کہ آج ساری دنیا کے اندر حقوق کی جنگ ہو رہی ہے۔ مزدور کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دو، کسان کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دو، سیاستدان کہتے ہیں ہم ہڑتال کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم ریلیاں نکالیں گے۔ کس لیے بھائی؟ اپنے حقوق کے لیے، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ امت پر اس پیغمبر کے بھی حقوق ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں حقوق ہیں۔ ان میں سے، اس فہرست سے میں صرف آپ کے سامنے 3 حقوق حضور کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، محبت رسول، یہ حضور کا حق ہے، امتی محبت کرے۔ محبت رسول، عقیدت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 پھول اس کی خوشبو میں نے دینی ہے۔ انشاءاللہ جو توجہ کے ساتھ سنے گا، پورا سال ان 3 چیزوں کی خوشبو اس کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہے گی۔ بھائی میری طرف دیکھیں، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے۔ قاری صاحب یہ کس کی آواز ہے؟ ایمان کامل کی اساس اور بنیاد محبت رسول ہے۔ ایمان کامل کی اساس اور بنیاد محبت رسول ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ سب کچھ لٹ جائے مگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے۔ اور اہل ایمان، یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اہل ایمان سب کچھ لٹا کے بھی دولت جاوید سے مالا مال رہتے ہیں۔ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل، سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل دل یوں خوش ہیں جیسے دولت کونین پا گئے ہیں۔ لاہور والوں، حضرت کی مسجد میں آنے والوں، قاری علیم الدین شاکر اور ان کے رفقا کی دعوت پہ آنے والوں، اگر سب کچھ ہے، دل محبت رسول سے خالی ہے، آپ وزیر بھی ہیں، آپ مشیر بھی ہیں، آپ جو ہیں لاٹ بھی ہیں، میرے موضوع کو ضائع نہ کرو، آپ صدر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایم این اے ہیں،
اگر دل محبت رسول سے خالی ہے سمجھ لو پلے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن دل محبت رسول سے معمور بھی ہے، بھرپور بھی ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو کائنات کی دولت عطا کر دی ہے. علامہ اقبال بھی اسی مقام پہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پہلا میرا موضوع، پہلا سبق محبت رسول. حضور کے ساتھ لازوال محبت ہونی چاہیے، غیر مشروط محبت ہونی چاہیے. ماں ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں، علاقہ ہے، پلازے ہیں، ساری ایک طرف کرو. تمہارے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت کے سمندر چلنے چاہیے. آقا کی محبت کے ایسے سمندر چلیں کہ کسی کی محبت بھی وہاں نہ رک سکے، اگر رہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کی محبت کے چراغ روشن ہوں. آواز نہیں آئی؟ حضرات علماء کرام، صحابہ نے بھی حضور سے محبت کی ہے، تابعین نے بھی کی ہے، اولیاء نے بھی کی ہے. میں کیا کیا فہرست آپ کے سامنے رکھوں. صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، وہ مائی 6 ماہ کا بچہ لے کر آ رہی ہے، یا رسول اللہ اس کو جنگ میں لے جاؤ. بی بی یہ کیا کرے گا؟ تلوار نہیں اٹھا سکتا، سامان نہیں اٹھا سکتا، یہ کیا لڑے گا؟ اس نے عرض کیا حضور جو دشمن کا تیر، جو دشمن کی تلوار آپ کی طرف آئے، میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ کٹ جائے، یہ کٹ جائے، آپ بچ جائیں، میرے لیے یہ سودا سستا ہوگا. محبت رسول دیکھیے، یہ پہلا سبق ہے. حضور کے ساتھ محبت رکھنی ہے. توجہ کرو ذرا، 10 منٹ میرے ساتھ تعاون کرو، انشاءاللہ سینے کھل جائیں گے. کہو انشاءاللہ. حضور کے ساتھ محبت. صحابہ وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. مولانا، صحابہ وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آقا بال مبارک حجامت بنوا رہے ہیں، بال مبارک صحابہ تقسیم کر رہے ہیں، ناخن تقسیم کر رہے ہیں، گھروں کے اندر لے جا رہے ہیں، اور اس کو ایک گرہ دے کر رکھا ہوا ہے. بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا، امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی، بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، پھر اس گرہ کو کھول لینا. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن ہیں. ابا جان کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا. گلاب کے پھول لائیں گے، چمبیلی کے پھول لائیں گے. فرمانے لگے بیٹا یہ حضور کے بال ہیں، یہ حضور کے ناخن ہیں، یہ میرے آنکھوں پہ رکھ کر قبر میں دفن کر دینا، قیامت تک میری قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی. مجھے مزہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ کہو ذرا. اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مولانا علیم الدین صاحب، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لاہوری کی مسجد میں کہہ رہا ہوں. میں وار بٹن کے اندر تقریر کر کے آ رہا ہوں، اور وہ مجمع پتہ کیا کہتا تھا؟ لاہور والوں سے آج معافی مانگ لو، ہمیں 2 گھنٹے اور دے دو. میں نے کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کی طرف دے رہا ہوں. کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں. آپ نے جھنگ بازار بنایا ہوا، انارکلی بنائی ہوئی ہے. توجہ میری طرف رہے ذرا مولانا، توجہ میری طرف رہے. وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ناخن تقسیم ہو رہے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں لاہوری کی مسجد میں آنے والوں، زندہ دلانے لاہور یہ سن لو، نبی کے عاشقوں، نبی کے دیوانوں اور پروانوں، میرا عقیدہ سن لو. میں کہتا ہوں واللہ باللہ
तल्ला मैं करोड़ मर्तबा कसम उठा कर कहता हूं, आदम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को अल्लाह ने ऐसे वफादार साथी नहीं अता किए जैसे अल्लाह ने मोहम्मद को अता किए हैं। मोहब्बत रसूल पहला उन्होंने। जाओ बदर को पढ़कर देखो, बदर में 313 गए, हाजिर रहना। हुजूर ने मशवरा किया, मौलाना अंदर रहकर लड़े या बाहर लड़े, मौलाना असलम अंदर लड़े या बाहर लड़े। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जान मांगो तो जान हाजिर है, माल मांगो तो माल हाजिर है। आशिक बोले, आशिक जरा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, तुम पहले हिजरत करके आए। फिर हुजूर ने फरमाया उमर खड़े हो गए। उमर के दीवानों तवज्जो से सुनना, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह के नबी का रूए सुखन, अल्लाह के नबी का रूए सुखन मदीने वालों की तरफ कि ये बोले। मक्के वाले तो पहले ही आ गए हैं, सबको छोड़ छोड़ मक्के वाले आ गए हैं। मदीने वाले बोले, समझ गए हजरत साद इब्ने मुआज। खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं, ऐसी तकरीर की अलीमुद्दीन शाकर साहब के अर्शो फर्श तक उसकी धूम मच जाती है, फरिश्ते और मलाइका हैरान हो जाते हैं। बुखारी के अल्फाज सुनो ताकि आपका बुखार उतर जाए। चढ़ा हुआ है ना, मैं उतारता हूं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्ने मुआज खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वलाकिन्ना नुकातिलो अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका। महबूब तेरे आगे भी लड़ेंगे, तेरे पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। मोहम्मद आज दुश्मन से ऐसी लड़ाई करके दिखाएंगे कि आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। इधर से आवाज नहीं आई जरा। आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। और बड़ा अजीब जुमला कहा, बड़ा अजीब जुमला कहा, ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं है, हम बावफाओं का पिया है हमने दूध गैरत वाली माओं का। ये शेवा ही नहीं है, हम बावफाओं का पिया है हमने दूध गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह अकबर से। लगाओ नारा, अब लगाओ। नहीं 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 आवाज आ रही। अच्छा ठहरो जी, मौलाना ठहरो। जिन्होंने फीडर पिया है वो न बोले, जिन्होंने मां का पिया है वो बोले। इधर वाले तवज्जो मेरी तरफ। 4 जनाजे आ रहे हैं मैदान ओहद के अंदर। संजीदा हो जाओ। बीबी साहबा को खबर मिलती है तेरा खामिद शहीद हो गया। उसने पट्टी बांधी हुई है और नीयत की कि मैंने हुजूर का चेहरा है। शैतान ने यह खबर उड़ा दी कि हुजूर भी शहीद हो गए। उसने पट्टी बांधी। आने वाला एक काफिला आता है, उससे पूछती है माई बताओ हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन तेरा खामिद शहीद हो गया। उसने कहा मेरे खामिद की बात ना करो, मुझे बताओ कि ऐशा और खदीजा के खामिद का क्या हाल है। थोड़ा जरा आगे जाती है, फिर एक काफिला मिलता है। रुक जाओ भाई, हुजूर का क्या हाल है। उन्होंने कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन तेरा भाई शहीद हो चुका है। उसने कहा खैर है, मुझे बताओ कि शीमा के भाई का क्या हाल है।
تھوڑا آگے جاتی ہے قافلہ آ رہا ہے، سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کیا؟ کوئی بات نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ آمنہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میرے باپ کی بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ زہرا کے بابے کا کیا حال ہے؟ جب حضور کے پاس پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کی آواز سنی، پٹی اتارتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، محبوب تیرا چہرہ انور دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں علماء کے لیے تقریر کرتا ہوں، محبت رسول دیکھو، باپ چلا گیا، خامد چلا گیا، بھائی چلا گیا، آپ کو دیکھا ساری مصیبتیں مائی تمہیں بچے پیارے نہیں ہیں، تمہیں خامد پیارا نہیں ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، مولانا اس نے بڑا عجیب دعا دی، سنو ذرا۔ اس نے کہا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع، سنو ذرا اہل علم، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ تو محبت رسول دیکھیے کتنی ہے۔ پھر میرے اکابر کے اندر دیکھو، ان کے سینے میں حضور کی کتنی محبت ہے، سبحان اللہ کہو۔ جاؤ میرے اکابر کو پڑھ کر، میں ساتھ ذرا ٹچ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ذرا ٹچ کرو۔ میری تقریر سن کے گھبرانا نہیں ہے، قبر میں ساری گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی، سبحان اللہ کہو۔ مولانا رضوان صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے اکابر کو پڑھ کر دیکھو ان کے سینے میں کتنی محبت تھی۔ مولانا شیخ الہند کیا کہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر کے دیکھ، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ توجہ میری طرف، میں نے اب مہمان آتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، ہمارے اکابر کے سینے میں حضور کی کتنی محبت۔ اور میں نے پڑھا ہے لاہور والوں، حضرت لاہوری کی مسجد میں آنے والوں، 18 سال حضرت مدنی روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہے، اور جب رات کو موقع ملتا اپنی داڑھی سے حضور کا روضہ صفا کرتا، تھوڑی سی مٹی لگی اس کو کاغذ میں بند کیا، پھر مٹی لگی اس کو بازو میں بند کیا، پھر انڈیا چلے گئے، بیٹے اسد کو بلایا اور کہا بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینا، کفن دینا، پھر اس پڑیا کو کھول لینا، اس میں مٹی ہے وہ میری آنکھوں پہ اور لبوں پہ رکھ دینا۔ ابا جی گلاب کے پھول لائیں گے، پر میں بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں ہے، یہ محمد کے روضے کی مٹی ہے۔ سنو ذرا، مجھے ضائع نہ کرو، قاری صاحب اگر ہمیں دعوت نہ دیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ بے توجہ سے سنتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے، توجہ کریں۔ جاؤ مولانا قاسم نانوتوی کا عشق دیکھو، جو مدینہ طیبہ جاتے ہوئے جوتا بھی نہیں پہنتے، عشق دیکھنا ہے تو جاؤ۔ پھر میں آپ کو کہاں لے کر چلتا ہوں، پھر آگے ذرا دیکھیں، عشق رسول دیکھنا ہے، ہم عاشق بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم نے نبی کے عاشق پیدا بھی کیے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میں انڈیا میں گیا ہوں، پیر رضوان صاحب، میں انڈیا میں خود گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا، شاملی کا میدان دیکھا، جہاں مولانا حافظ زامن کو گولی لگتی ہے،
گر جاتے ہیں۔ مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا۔ اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے، قاری علیم الدین صاحب، میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے، کیا ہے؟ سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، تلاوت قرآن کی ہو، زبان آپ کی ہو۔ حضرت گنگوہی نے اٹھایا، گود کے اندر رکھا، سورہ یاسین کی 4 آیات کو تلاوت کرا۔ جب تلاوت کی تو حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شاملی کے میدان کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یہاں گولی لگی، یہاں گولی لگی، میری طرف دیکھ، یہاں گولی لگی، یہاں ہاتھ رکھا، بیٹھ گئے۔ مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گولی لگی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، گولی لگی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضرت ہاتھ اٹھائیے۔ جب ہاتھ اٹھایا، پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کتنی محبت تھی۔ جاؤ عطا اللہ شاہ بخاری کو پڑھ کر دیکھو، ہم نے محبت کرنے یہ قبرستان میں ابھی گزر کے آئے ہوں، میانی صاحب کا قبرستان، وہاں علم الدین سویا ہوا ہے۔ یہ کس کی تقریر سے اللہ نے اس کو مقام عطا کیا؟ یہ بخاری کی تقریر کا نتیجہ تھا، میری تقریر نہیں ہے۔ بخاری کی تقریر میں کیا تھا؟ تلواروں کی جھنکار ہے۔ بخاری کی تقریر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں، اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری کی تقریر میں کیا تھا؟ تلواروں کی جھنکار تھی اور شیروں کی گرج تھی۔ صوفیوں کا مزاج عارفانہ تھا۔ بخاری ایک ایسی رات تھا جسے چاند اور ستاروں کی حاجت نہ تھی۔ بخاری ایک ایسا دن تھا جسے سورج کی حاجت نہ تھی۔ بڑی بڑی جماعتیں مل کر وہ کام نہ کر سکی جو بخاری کے ایک تقریر نے کام کر کے دکھا دیا۔ علم الدین کو لایا گیا میاں والی جیل میں، اور قید اعظم کو لایا گیا۔ آپ نے وکالت کرنی ہے۔ اس نے جب فائل پڑھی تو پڑھ کر کہنے لگا، علم الدین سے کہہ دو کہ یہ کہہ دے کہ میں مذہبی جنون میں آ کر یہ کام کر بیٹھا ہوں، میں رہا کرا لیتا ہوں۔ جب علماء کی جماعت پہنچی، علم الدین سے کہا یہ بیان ریکارڈ کراؤ۔ علم الدین کہنے لگا کیا بیان ریکارڈ کرنا ہے؟ سنو ذرا، میں پاگل بن کر مذہبی جنون میں پاگل ہو گیا تھا، پاگل بن کر میں یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا ساری زندگی پاگل رہا ہوں، ہوش میں تو ایک ہی کام کیا ہے، محبت رسول اور میرے اکابر۔ ہم نے پاکستان بنایا، کس نے بنایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، ظفر احمد عثمانی نے ادھر لہرایا۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ توجہ میری طرف۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جا رہا، اور اس سے پہلے مولانا میں ایک بات، حضرت خبیب کو جب پھانسی پہ لٹکانے لگے 200 تیر انداز بیٹھے ہیں تاکہ نشانہ غلط نہ ہو جائے، نشانہ غلط نہ ہو جائے۔ پھانسی کا پھندا ان کے گلے کے اندر ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے خبیب تمہیں چھوڑ دیں تیرے یار کو لے آئے؟ جواب سنو عاشقو، جواب سنو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تیرے یار کو یہاں لے آئیں؟ دل پہ لکھ لو۔ خبیب پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے
جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز نہیں آئی؟ جب یار ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت زید کو پھانسی لگایا جا رہا ہے، بتاؤ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تیرے یار کو یہاں لے آئیں؟ تو جواب سنو، حضرت زید کہنے لگے یہ سب کچھ ہے گوارا، بازو توڑ دو، پسلیاں توڑ دو، میری ٹانگیں توڑ دو، آنکھیں نکال لو، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں جان قربان کر سکتا ہوں لیکن حضور کے پاؤں میں کانٹا لگنا بھی برداشت ہے۔ پہلا حق حضور کا ہمارے اوپر محبت رسول لوں لوں کے اندر داخل ہونی چاہیے، سب کی محبت ختم، آقا کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 عقیدت مصطفیٰ، عقیدت رسول۔ توجہ ہے؟ حضور غار میں چلے گئے، واپس تشریف لے گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے، آئے تو بن گئے محمد الرسول اللہ۔ مزہ نہیں آیا یار؟ قاری علیم الدین صاحب گئے محمد بن عبداللہ، آئے تو محمد الرسول۔ سیدھا خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول بن چکا ہوں، اللہ کا رسول بن چکا ہوں۔ تو ہوتی اگر آج کل کی عورت تو وہ کہتی کہ میں قاری علیم الدین شاکر کے ہاتھ پر تو بیعت کر سکتی ہوں، آپ کے تو صبح و شام میرے سامنے گزرتے، میں آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گی۔ آج کل کی عورت ہوتی، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گی، میں کسی پیر رضوان کی کر سکتی ہوں۔ نیک آدمی تھا، اس نے کہا میں نیک آدمی ہوں، میں ولی ہوں۔ اس نے کہا ولی تو وہ ہوتا ہے، وہ دیکھ سامنے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بھی اڑنے کی توفیق دے دے، اس کو بھی اللہ نے اڑایا۔ اس نے کہا ولی تو وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے، آج میں نے دیکھا اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا محترمہ، اہلیہ محترمہ، وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر تار ٹوٹ جاتی ہے۔ ذرا توجہ، یہ یہی نصیب ہو رہی ہے، راستے میں نہیں۔ 130 پہ گاڑی دوڑائی ہے، قاری صاحب کا جلسہ پکڑنا ہے، سبحان اللہ کا ہوگا۔ تو اس نے کہا، حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ عقل نہیں مانتی، میں سوشل میڈیا کو آگ لگا دوں گا، تیری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد کی آنکھیں پہنچتی ہیں۔ اس نے کہا آمنا وصدقنا، میں اعلان کرتی ہوں، میں بیعت کرتی ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہوں۔ لاہور والوں، لاہوری کی مسجد میں آنے والوں، سفر معراج پر میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، چلے گئے واپس آ گئے۔ میں نے بیان نہیں کرنا لیکن آپ کی توجہ، جس وقت واپس آئے ایک رات کے اندر سارا سفر ہو گیا۔ صبح مکہ والوں کو بتایا میں راتوں رات گیا ہوں، میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، بیت المقدس میں گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے میلوں کا سفر، اتنے دنوں کا سفر آپ نے طے کر لیا۔ حضور نے فرمایا میں سفر کر کے آیا، کنڈا بھی ہل رہا ہے، وضو والا پانی بھی جاری ہے، محمد کا بستر بھی گرم ہے۔ اور وہ صوفی کدھر دیکھ رہا ہے، ادھر کیا دیکھ رہا ہے، میری طرف، وہ پگڑی والا ٹرائی بینڈ جا رہا ہے، سبحان اللہ کہو سب۔ اب میں ادھر نہیں دیکھوں گا، میں ادھر دیکھوں گا، مزہ نہیں آیا آپ کو دیکھنے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے،
ان بدبختوں کا وہ عقل سے کام لیتے رہے. عقیدت اور ہے، محبت اور ہے. قاری صاحب عقیدت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے. عقل نہیں مانتی، حالات و واقعات نہیں مانتے. ملا کی بات پہ اعتبار کرتے ہو، سوشل میڈیا پہ چلنے والی باتوں پہ بڑا اصرار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سچی ہیں. توجہ کریں ذرا، یہ ہو نہیں سکتا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے. جزاک اللہ خان صاحب، جزاک اللہ خان صاحب. پھر لگاؤ جی حضرت، ایک نعرہ لگاؤ ذرا. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے. نعرہ تکبیر. اب میں لگا ہوں خلاصہ نکالنے، ذرا توجہ کریں. صبح کو بتایا کوہرام مچ گیا، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے جا کر ابو جہل نے کنڈا کھڑکایا ابو بکر کا. وہ باہر نکلے، ابو جہل کھڑا ہے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار اگر کوئی بندہ یہ کہے، توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں راتوں رات گیا ہوں بیت المقدس، میں نے ساتوں آسمان، میں نے اللہ اور میں نے جنت اور واپس بھی آ گیا، کنڈا ہل رہا ہے، وضو والا پانی گرم ہے اور بسترا بھی گرم ہے، تو مانے گا؟ اس نے کہا ساری کائنات کہے، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. اس نے کہا ساری کائنات کہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہا کس نے ہے. نہیں آواز نہیں آئی. ساری کائنات کہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن بتا کہا کس نے ہے. اس نے کہا تیرا یار کہتا ہے. اس نے کہا میرا یار اگر کہتا ہے آسمان بے نور ہو سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، آسمان زمین پر گر سکتا ہے، کراچی کا سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہے عقیدت. اس کو عقیدت کہتے ہیں، محبت اور ہے عقیدت. کفر توڑتا رہا شاکر صاحب، کفر توڑتا رہا، خدا جوڑتا رہا. رات ایک ہی ہے، ایک ہی رات میں ایک زندیق بن جاتا ہے، ایک صدیق بن جاتا ہے. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی. اللہ رے قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا. مصطفیٰ کے ہم سفر، تاجدار ختم نبوت. قاری صاحب، علماء کرام، کفر توڑتا رہا، خدا جوڑتا رہا. اعلان کر دیا میرے اللہ نے میرا پیغمبر کا ساتھی، ایمان کا ساتھی صدیق ہوگا، ایقان کا ساتھی نبی کا صدیق ہوگا. اور فرمایا کہ بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی صدیق ہوگا، تبوک کا ساتھی، حنین کا ساتھی، خیبر کا ساتھی نبی کا صدیق ہوگا، بازار کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، جنت الفردوس کا ساتھی صدیق ہوگا. فرمایا تم تڑپتے رہو، تم مرتے رہو، قیامت کی صبح تک محمد کا ساتھی صدیق رہے گا. نہیں
اور یار لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا، اب تمہارے نعرے سے مچھر بھی نہیں اڑ رہا۔ قاری صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قاری صاحب آپ حاضر رہیں، اللہ کی قسم میرا وقت بھی نہ ضائع کریں اور جملہ ضائع نہ۔ مولانا سن، اللہ نے ترتیب دیکھو روزے میں کیا رکھی ہے۔ سب سے پہلے حضور کو لائے، پھر ابو بکر آیا، پھر عمر آیا، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جامی صاحب؟ جب صدیق اکبر کا جنازہ آیا، روزے کا دروازہ کھلا، روزے کا دروازہ کھلا، روزہ خدا نے دے دیا، سینہ مصطفیٰ نے دے دیا۔ جس نے ماں کا دودھ پیا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ روزہ خدا نے دے دیا، سینہ مصطفیٰ نے دے دیا۔ ترتیب دیکھو، پہلے حضور آ رہے ہیں، پھر ابو بکر آ رہا ہے، پھر عمر آ رہا ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ قاری صاحب میرا جملہ یاد رکھنا، جب پیغمبر قبر سے اٹھیں گے حضور نے فرمایا ایک میرا ہاتھ صدیق پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر پر ہوگا، ہم اسی طرح جنت میں جا رہے ہوں گے۔ سنو لاہور والو، آگے قیادت مصطفیٰ کرے گا، پیچھے حفاظت عیسیٰ ابن مریم کرے گا۔ صداقت صدیق، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی۔ آپ سمجھ ٹھہرو، آپ سمجھدار ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ جاؤ غزوہ خندق پڑھ کر دیکھو، دشمن ساز و سامان کے ساتھ ہے، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، تھوڑے فوجی ہیں، تھوڑے اونٹ ہیں۔ کفر کو سامان پہ ناز تھا، میرے مدنی کو رحمان پہ ناز تھا۔ تو مشورہ کیا، کیا ہوا جی؟ مشورے میں سلمان فارسی، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ نہر کھودی جاتی ہے خندق، تو دشمن کو روکا جاتا ہے تاکہ مدینے پہ حملہ نہ ہو سکے، خندق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گز 10 صحابہ کے حوالے، لمبا واقعہ، 10 صحابہ کے حوالے کر میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ عقیدت، عقیدت دیکھیے۔ خندق 10 صحابہ کھود رہے ہیں، 3.5 میل لمبی تھی، کتنی؟ جہاں حضرت سلمان فارسی 10 صحابہ کے ساتھ، وہاں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا۔ خندق کھودتے ہوئے پتھر آ گیا تو کسی نے پتہ کیا کہا؟ یہ حضور نے لکیر لگائی ہے کہ یہاں خندق کھودنی ہے، تو ایک نے کہا جی کدھر سے کر کے کھود لیتے ہیں، نہیں پہنچے۔ یہ ہے لکیر، پتھر سامنے آگے، ہم ادھر سے کھود لیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں حضور نے لکیر لگائی۔ تو صحابہ نے کہا جان نکل سکتی ہے، محمد کی لکیر کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب آپ کا اور آپ کا مقابلہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رہے، میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ خندق کھود رہے ہیں، پہاڑ آ گیا، چٹان آ گئی۔ مولانا ایک تو تبلیغ نال جاؤ یار، چلا 4 مہینے لے، کیونکہ آپ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ او بھائی قاری صاحب کے جلسے میں آنے والے نظروں کی حفاظت فرمائے، بھائی استغفار پڑھتے ہوئے قاری صاحب میرے طرف نظریں نیچی رکھے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں ایک بچہ رکھ دو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، چلو رکھ دو بس جہاں جگہ ملتی ہے۔ بیٹھ گئے، بات ضائع نہ ہو جائے۔ مولانا آپ کا نام؟ میری بات سنیں، میں علماء کی ذمہ داری سے بات کرنے لگا۔ انہوں نے کہا اس لکیر سے ادھر ہو جاؤ، کہنے لگے نہیں، وہ نکلے غار سے، وہ نکلے خندق سے جب نکلے تو حضور کو
جا کر اطلاع دی. حضور کی بات تو توجہ سے سن لیا کرو یار، ادھر ادھر کیا دیکھتے. جا کر اطلاع دی یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے، بہت بڑا پتھر راستے میں حائل ہے، کدال نہیں چل رہی، بیلچا نہیں چل رہا. اللہ کے نبی اپنے حصے کی خندق کھود رہے تھے، اس کو چھوڑا. گرد و غبار چہرے پر ہے، کپڑوں پر بھی ہے، اور خندق سے نکلے، چادر کو یہاں رکھا، ادھر ادھر نہ دیکھیں یار، چادر کو یہاں رکھا اور چلے گئے. ان کی خندق کے اندر پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. سفید ٹوپی والے بھائی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ سفید ٹوپی والے میری طرف، میری ساری تقریر ضائع کر رہے ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے. جب حضور چلے گئے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے. خندق میں اترے، کدال ہاتھ میں پکڑی، زور سے زمین پر مارا جہاں پتھر تھا، وہاں سے روشنی نکلی. حضور کی زبان سے نکلا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ کے نبی نے جب روشنی کو دیکھا فرمایا ساتھیوں مبارک ہو، ساتھیوں مبارک ہو، روم فتح ہو گیا ہے. حاجی صاحب صدر ہے، دعا کرو ملک دے صدر بن جائے. اونچی کہو. توجہ میری طرف کریں، وقت تھوڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، توجہ کوئی علمی بات بھی سن لیا کرو. حضور نے فرمایا روشنی نکلی، نبوت کی زبان سے نکلا ساتھیوں مبارک ہو، روم فتح ہو گیا. آواز نہیں آئی. پھر میرے آقا نے کدال ماری، پھر روشنی نکلی، حضور کی زبان سے نکلا مبارک ہو، ایران فتح ہو گیا. ضائع نہ کرو بھائی، توجہ میری طرف، سنجیدہ ہو جائیں ذرا، مہربانی فرمائیں. مسجد کا ماحول. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر دھرنے نہیں ہے، یہ کوئی جلوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیان فرمائیں، سنیں. یہ بیان ہو رہا ہے
ٹھیک ہے نا جی؟ نعرہ جو لگے گا اسٹیج سے لگے گا، جذباتی نہ ہو. آپ کی بڑی مہربانی، آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیان سنیں. ابھی شبان صاحب 5 سے 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ 10 منٹ میں تشریف لے آئیں. حضور نے فرمایا ایران فتح ہو گیا. تیسری مرتبہ آپ نے کدال ماری، بیلچا مارا، اس سے روشنی نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا سارا شام فتح ہو گیا. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور اعلان ہو رہے ہیں کہ روم فتح ہو گیا، اعلان ہو رہا ہے کہ شام فتح ہو گیا، اعلان ہو رہا ہے کہ ایران فتح ہو گیا. میرے تیرے جیسا ہوتا پتہ نہیں کیا سوچتا. جب نبوت کی زبان سے نکلا تو صحابہ نے کہا عقل اپنی جگہ پہ رہے، ہم اعلان کرتے ہیں آمنا وصدقنا. پیغمبر کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا. اس کا نام عقیدت ہے. اور میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف اٹھاؤ. ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، میں حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. یہ آپ کے لیے کام والی باتیں ہیں. میں حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر جب حضور ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، میری طرف دیکھو گے تو بات سمجھ آئے. جب چادر بچھائی حضور نے ایسے کر دیا. کیسے کیا؟ ایسے کیا. بولو ایسے کیا. دعا ایسے مانگی جاتی ہے؟ کیسے مانگی جاتی؟ اب میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. عبادت کا قبلہ لکھو کیا کہتا ہوں. عبادت کا قبلہ اللہ ہے، نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے. نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ ہے، اور دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے. پیر صاحب ایسے دعا نہیں ہوتی، اور جو ایسے ایسے کرتے ہیں دعا وہ بھی نہیں ہوتی. اس کا رخ سیدھا کرو. حضور نے ایسے کیا، پتہ نہیں کیا مانگا، نہیں سمجھ. مانگتے رہے مانگتے رہے. قاری صاحب جب مانگ لیا پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر حضور نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا چادر کے اندر. پر میں اس کو اب سینے کے ساتھ لگا لو. کیا ڈالا نہ مجھے پتا ہے نہ ابو ہریرہ کو پتا ہے. یہ ہے عقیدت. سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن گیا آج کا دن آیا. رسول اللہ کی حدیث مجھے کبھی نہیں بھولی ہے. کیا ڈالا کیا ڈالا نظر نہیں آ رہا. پیر رضوان صاحب نہیں پتا کیا ڈالا. عرش اللہ، اللہ سے مانگا، اللہ نے ڈال دیا. سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا وہ دن گیا آج کا دن آیا ہے. مجھے کوئی حضور کی حدیث نہیں بھولی. اللہ نے کیا دیا ہوگا، کیا ڈالا ہے. توجہ کریں. خدا موت گھبرانا نہیں، 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. خدا موجود ہے گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں. خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں. آواز نہیں آ رہی. خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں. اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں. قاری صاحب آ رہے ہیں. کراچی میں میرا ان کے ساتھ بیان ہوتا ہے. میرا بیان بعد میں ہوتا ہے، ان کی تلاوت پہلے ہوتی ہے. آج الٹ ہو گیا کام. سبحان اللہ کو. قاری صاحب کو آنے دو بھائی. حضرات تشریف رکھیں. ابھی قاری صاحب ادھر نہیں آ رہے، وہ ابھی مدرسے میں جا رہے ہیں، وہاں پر چائے پی کر آئیں گے. آپ تشریف رکھیں. میں چائے سٹیج پہ پی رہا ہوں. سبحان اللہ کو.
آپ تشریف رکھیں. عیدی شبان صاحب تشریف لا چکے ہیں, وہ چائے پی کر فوراً انشاءاللہ اسٹیج پر آئیں. وہ کر سکتا ہے جو چاہے, وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ کر سکتا ہے جو چاہے, وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ چاہے تو بدل ڈالے چخا کو گلستانوں میں, گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے. صدر بزم احسان, صدر بزم احسان تشریف لائے. وآخر دعوانا وہ یارو کس کے پاس ہے؟